جی کہ کچھ عورتیں کھڑی ہوئی اور وہ مجھ سے مستورات کہنے لگیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے بگڑ رہے ہیں. جی تو میں نے انگلش میں اس کا جواب دیا، واچ یور سیلف، اپنی نگہداشت کرو. واہ کیا بات. آپ رات کو میاں بیوی فلم دیکھ رہے ہیں، جی بچوں سے کہہ رہے ہیں خبردار ٹی وی نہیں دیکھنا، پڑھو بیٹھ کے، تم نے صبح اسکول جانا ہے. جی وہ آپ کو بھی چھوڑ دیں گے اور اس کام کو بھی چھوڑ دیں گے بے شک جو آپ انہیں کہیں گے. بے شک. آپ بچوں کو اٹینڈ کریں، بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں، بچوں کے ساتھ باہر گھومیں، بچوں سے ان کی تعلیم پہ ڈسکشن کریں، فیشن پہ ڈسکشن کریں، معاملات پہ ڈسکشن کریں، جی ان کو جوائن کریں، جی نصیحتیں نہ کریں. بالکل. نصیحتوں نے ماں باپ کو بچوں سے دور کر دیا. جی آپ لوگ ٹائم بچوں کو نہیں دے رہے. جی بچوں کو ٹائم دینا ہے. جی اگر لوگ ٹائم دینا بچوں کو شروع کر دیں گے، بچوں میں چینج آ جائے گی. جی ہدایت مت کریں، نصیحتیں نہ کریں. جی بالکل نصیحتیں نے انہیں آپ سے دور کر دیا. بالکل صحیح. ان کو جوائن کریں، جی ان کو وقت دیں. جی وہ کپڑے پہن کے آتے ہیں، میرے پاس نوجوان آتے ہیں، کسی نے مندری پہنی ہوتی ہے، کسی نے کینٹھا پہنا ہوتا ہے، کسی نے یہاں لاکٹ پہنا ہوتا ہے، کسی نے بال کسی طرح کے بنائے ہوتے ہیں. جی باخدا میں نے آج تک کسی بچے پہ اعتراض نہیں کیا. تو میری تو بات مانتے ہیں وہ، کیونکہ میں انہیں لو کرتا ہوں. جی دیکھیں جب آپ مغرب سے متاثر ہیں، آپ کی حکومتیں مغرب سے متاثر ہیں جی اور سمجھ رہی ہیں کہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جی وہی ساری دنیا پہ حاوی ہیں، جی تو آپ کے بچے ان کا فیشن نہیں اختیار کریں گے. کس کا کریں گے؟ بالکل صحیح. آپ کی زندگی کا گول ہی یہ ہے کہ میرا بچہ برطانیہ یا امریکہ یا آسٹریلیا یا جرمن یا فرانس چلا جائے. جی آپ نے ان کو اس کی امپارٹنس بتائی ہے نا، جی تو انہی کا طریقہ اپنائیں گے نا. بے شک بے شک. آپ اسلام کے اخلاقی اصول اپنانے شروع کر دیں، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، جی وہ بچے ہو جائیں گے ویسے ہی. جی نصیحت نہیں کرنی، جی کر کے دکھانا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام سنا رہے ہیں، دکھا نہیں رہے. بے شک اسلام دکھانا ہے، سنانا نہیں ہے. بے شک. کیا بات. ایٹیچیوڈ بدلنا ہے، رویہ بدلنا ہے، انداز بدلنا ہے. بے شک. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا، اے امام میں تبلیغ دین کرنا چاہتا ہوں، جی آپ اجازت دیجئے. فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ. جی. یا امام شرط کیا ہے؟ بغیر بولے کرنی ہے. واہ کیا بات. بغیر بولے کرنی ہے کیا بات ہے. دین کی تبلیغ. کیا بات. کس چیز سے کرو گے؟ بیہیویئر سے، رویے سے، ایٹیچیوڈ سے، ایپٹیچیوڈ سے، واہ واہ کیا بات. معاملات کو صحیح چلانے سے. بالکل صحیح. معاملات کو لوگ ٹھیک کر لیں، والدین، جی کسی بچے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا بات. میرا پوتا ہے، میں جاؤں گا نا، جی وہ میری آ کے ٹانگیں دبائے گا، میرے گھٹنے دبائے گا، میری کمر دبائے گا، مجھے تو کہنا بھی نہیں پڑتا. جی میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ؟ میں تو کچھ بھی نہیں، نصیحتیں نہیں میں انہیں کرتا. اچھا یار آج کیا موڈ ہے بھائی، شام کو کیا کھاؤ گے؟ میں منگوا دیتا ہوں تمہیں. جی وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں لائک کرتے ہیں. جی جب نصیحتیں کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آرڈرلی بیہیویئر ہے ان کا. جی آرڈرلی بیہیویئر چھوڑنا پڑے گا والدین کو. بالکل صحیح. ڈیموکریٹک سٹائل اپنانا پڑے گا. رائے کے انداز میں بچوں سے بات کریں. ان کو انڈیویجول اکائی سمجھیں. بالکل صحیح. ہر بچہ ایک اکائی ہے، بالکل صحیح. اس کو اکائی سمجھیں، اس کی پسند ناپسند کا خیال کریں، جی اس کی ٹائمنگ کا خیال کریں. جی یہ بڑوں کو بدلنا پڑے گا، بچے خود ہی چینج ہو جائیں گے. بالکل صحیح. کیونکہ آپ کی فوٹو کاپی ہے وہ. بالکل صحیح. بچہ آپ کی فوٹو کاپی ہے، جیسی فوٹو ہے ویسی کاپی ہے. واہ. انہیں جی اچھے پروگرام دیں. جی جس کو ایک لفظ ہوتا ہے استعمال آپ کے یہاں ہوتا ہے، کنڈر گارٹن. جی بالکل. کھیل کھیل میں سبق. جی بالکل اسی طرح. جیسے رومی نے اور اس نے بابا اشفاق احمد نے جی داستانیں گھڑی جی اور کھیل کھیل میں دین سکھایا، اخلاق سکھائے. بے شک. کھیل کھیل میں بچوں کو آپ دین کی تربیت دیں، ٹائمنگ کی تربیت دیں. جی اس کے لیے بڑی اچھی ہیں. جی ایک ہے لاہور ولا قوت و الا باللہ، جی اور ایک ہے یا ولی یا والی. جی یہ دو تسبیحیں والدین کریں، ان کی بچوں کو بہت اثرات آئیں گے، جی اچھے اثرات آئیں گے. بالکل صحیح. بالکل آسان ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جی اللہ الصمد کی تکرار 100 مرتبہ، جی اس کے بعد لامیہ یلد ولامیہ یولد ولامیہ یکن لہ کفوا احد.
یہ 3300 مرتبہ میں اس زمانے میں شروع میں 3300 مرتبہ کرتا تھا، اچھا کیونکہ 313 کی فگر کو 3300 میں کر لیا. جی یہ روزانہ کا رات کا معمول تھا عشاء کے بعد، جی اس سے زیادہ کوئی اور نہیں تھی. جی. بعد میں مجھے اجازت دے دی گئی کہ آپ اس کو 24 گھنٹے کریں، مطلب ہے تعداد کو جی بیچ میں سے منہا کر دیا گیا. جی پھر میری بہت زیادہ ہو گئی اس پہ، جی یہاں تک ہے کہ میری بھوک اڑ گئی، میں کھاتا نہیں تھا، پانی بس پیتا رہتا تھا، جی سوتا نہیں تھا. جی تقریباً سالوں میں شاید 1 گھنٹہ کہیں روز کا سویا ہوں یا 2 گھنٹے شاید. اچھا سالوں یہی معاملہ جو ہے وہ ماشاء لگا رہا. اس ذکر نے اڑا کے رکھ دیا نیند کو اور بھوک کو، اللہ. جی سارے جذبے، ساری سوچیں. تو یہ ذکر تو آج بھی جاری ہے. یہاں بھی ہم جب ذکر کراتے ہیں تو اللہ الصمد کا اس میں لازمی ذکر ہوتا ہے اور اسی ترتیب سے ہوتا ہے. جی یہاں تو 2 ذکر ہوتے ہیں، درود شریف کا ہوتا ہے اور اللہ الصمد کا ہوتا ہے. یہی وہ ذکر تھا جی جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے بیٹا جاری رکھو. جی. تو کیا یہ ہر بندہ کر سکتا ہے یا اس کے لیے اسپیشل؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایک بات میری میں آپ کو سمجھا دوں. جی میں لاہور میں لیکچر دے رہا تھا جی تو ایک ہسٹری کے استاد تھے، پی ایچ ڈی تھے ہسٹری کے. جی وہ کھڑے ہوئے، جی کہنے لگے جی یہ کیوں کہا گیا ہے کہ کسی بڑے سے سیانے سے استاد سے اجازت لے کے پڑھو، جی ایسے مت پڑھیں. جی قرآن کے لفظ تو سب کے لیے ہیں، قرآن سب کے لیے ہے، اجازت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی کہتے ہیں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں. جی میں کہا چاہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں میری بچیوں کی شادی نہیں ہوئی. میں کہا انشاءاللہ 100 سال بھی نہیں ہوگی. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں کہا اللہ کا ذکر پڑھا جاتا ہے دل کو، سینے کو، دماغ کو ویران کرنے کے لیے جی کہ اس میں کسی اور کا گزر نہ ہو سوائے اللہ کے. جی ڈیمانڈ آپ کی بچیوں کی شادی کی ہے، پڑھ وہ رہے ہیں جس میں ویرانہ چاہیے، جی کوئی بھی نہ ہو بیچ میں. ہو جو ہے ویرانے کو کہتے ہیں جہاں کوئی مخلوق نہیں ہوتی. جی تو میں کیا اگر کسی سیانے کے پاس جاتے تو تمہیں وہ کلمے بتاتا جو بچیوں کی شادی کے لیے تمہارے لیے جلدی اللہ اسباب پیدا فرماتا، اس کا فضل ہو جاتا. جی تو استاد کی اس لیے ضرورت ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ کون سے لفظ اس کے لیے کیا معنی رکھے گا اور کیا اثرات رکھے گا. بے شک. اس لیے یہ ہے فرق. اس لیے آپ جب بھی کوئی ایسا کام کریں تو کسی ضرور ایسے بندے سے ملیں جو جانتا ہو کہ کون سے لفظ آپ کو، اب جیسے یا سلام ہے ہم دیتے ہیں، جی اس میں سلامتی ہے، سلامتی دینے والا، بے شک. مگر یہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا جن کو ہڈیوں کی تکلیف ہے، دردیں ہیں، جی اس کے لیے بیسٹ ہے. جی صحیح. مطلب جیسی تو ہڈیوں کی تکلیف والا آئے گا ہم یا سلام کی تصویر اس کو ضرور دیں گے. جی مطلب اس طرح ان لفظ ناموں کے جو پروردگار عالم کے اسماء گرامی ہیں جی ان کے مختلف فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں. جی. تو یہ بندے کے نام سے جو نام پوچھ کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے یہ ذکر ٹھیک وہ اس سے یہ ہوتا ہے جی کہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ روحوں کے کون سے گروپ سے اس کا تعلق ہے. اچھا کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے جی کہ اللہ نے روحوں کے گروپ بنا دیے اور ان میں کچھ کو کچھ سے محبت رکھ دی اور کچھ کو کچھ سے نفرت. جی تو ان گروپوں کی تخصیص کا کچھ آئیڈیا ہمیں ہو جاتا ہے. جی ویسے تو اس کا جو بھرپور علم تھا دنیا میں وہ تو محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی ثابت ہے. بالکل. پاکستان میں ہمارے پروفیسر احمد رفیق اختر اس کے کافی ماہر ہیں، جی مگر شدھ بدھ ہمیں بھی ہے، صحیح. ماشاء اسی کو ہم ماشاء پریکٹس کرتے ہیں. ماشاء. اس کو ایسے بھی کہہ رہے ہیں غیر رحمانی اور رحمانی الفاظ ہیں جی جو ابجد کی لفظ سورہ فاتحہ میں آتے ہیں جی اور جو لفظ حروف مقطعات میں آتے ہیں 14 حروف مقطعات میں، جی یہ سارے رحمانی الفاظ ہیں. ٹھیک. جو اس میں فعال نہیں کرتے سورہ فاتحہ میں اور اس میں اپنے حروف مقطعات حرف مقطعات میں جی وہ غیر رحمانی کہلاتے ہیں. جی صحیح. وہاں سے پہلی تقسیم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کی آگے ڈویژن ماشاء اللہ. ہوتی چلی جاتی ہے. ماشاء. ایسا سلسلہ رہا؟ نہیں میرا کوئی سلسلہ ان سے نہیں رہا، جی مگر اس سارے کام کو میں سمجھتا ہوں. اچھا جی. میرا نہیں ہوا ایسا کوئی، مگر سمجھتا میں ہوں. حضور بابا کیونکہ ایسا ہوتا ہے جی جب آپ جنگلوں میں ہوتے ہیں، دریاؤں میں ہوتے ہیں، 2 جگہ، جی دریا یا جنگل، جی پانی میں ہیں یا جنگلوں میں ہیں، جی اور کوئی مخلوق آپ کی مدد کے لیے وہاں موجود نہیں ہے، جی تو اللہ کے فضل سے رجال غیب
وہاں آپ کی کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کے لیے پہنچتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ ان کا کام ہی جنگلوں اور پانیوں میں ہے. جی تو جو یہ صوفی ہوتے ہیں جو زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں ان کا میکسیمم ٹائم جو ہے پہلے زمانے میں جنگلوں اور پانیوں میں گزرتا تھا. جی بے شمار ایسے اولیاء اللہ ہوئے ہیں جو پانی میں رہتے تھے, پانی کے کنارے بیٹھے رہتے تھے, پانی کے اندر اترتے تھے, جی جنگلوں میں رہتے تھے. تو وہاں جنات سے بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی اور رجال غیب سے بھی ہوتی تھی. جی. مثلا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب عالم اربا میں ہوتی ہے. عالم روا کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بات سچی, جی ایک علم ہے جس کو ہم کشف القبور کہتے ہیں, جی. میں نے سیکھا ہوا ہے, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مگر میں اس کو اپلائی نہیں کرتا کیونکہ اس میں کوئی مقصدیت نہیں ہے, جی کوئی قبولیت نہیں ہے اللہ کے ہاں اگر وہ علم استعمال کریں. جی اللہ کے ہاں تو قبولیت یہ ہے کہ کتنی اللہ سے گریہ زاری کرتے ہو, کتنی معافی مانگتے ہو, کتنے اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہو, کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہو یا لوگوں کو گزارنے کی تلقین کرتے ہو. جی اہل قبر سے گفتگو اس لیے لوگ کرتے ہیں کہ ان سے وقت سے پہلے آنے والی بہت سی چیزوں کی انفارمیشن لیتے ہیں. جی جنات سے بھی لوگوں نے تعلق کئیوں نے رکھے ہیں, جنات سے بھی وہ انفارمیشن لیتے ہیں. کچھ لوگ تو ان سے ادویات وغیرہ یا بیماریوں کا علاج بھی پوچھتے ہیں. اچھا ہر 2-3 قسم کے لوگ اچھا. ہیں, برائی کرنے والے بھی ہیں. جی تو اس لیے میں نے کبھی اس طرح کا مجھے ضرورت نہیں پڑی. جی